بات، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. اب دیکھیں یہ بڑی اسکیری سچویشن ہے. یعنی اگر ہم اپنے سامنے کھانے کو پائیں تو کھانے کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ وہ بھاگ جائے، ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا. یعنی لوگ تم پر ایسے ٹوٹیں گے. اب دیکھیں ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے، صحابہ اکرام نے بھی حدیث سنی تھی. صحابہ اکرام کانپ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو جائے گا؟ یعنی ہم تو الحمدللہ بدر کے موقع پہ 313 تھے، 314 تھے، اللہ کی توفیق سے ہم ہزاروں پر بھاری ہو گئے تھے. پھر غزوہ خندق ہوئی، غزوہ تبوک ہوئی. اے اللہ کے نبی اسلام اتنا یعنی اتنا کمزور ہو جائے گا، یعنی مسلمان ختم ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے نہیں فرمایا، انہوں نے کہا کہ بل انتم یومئذ کثیر، نہیں اے میرے صحابہ تم اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگے. اور پھر انڈیکیشن بھی بتا دی کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی، کہ تم مال سے محبت کرو گے اور موت سے تمہیں ڈر لگے گا، موت سے نفرت ہو جائے گی. اچھا اس کی جب میں شرح پڑھ رہا تھا نا تو علماء لکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں ہے کہ یحبون المال و متاع الدنیا، کہ تمہیں یہ جو بلنگ لائف ہے نا، کہ اچھی گاڑی ہونا، اچھی ڈگری ہو جانا، یعنی دنیاوی لحاظ سے تم بڑے سپر ڈوپر جا رہے ہو، رائٹ، اور دنیا کا مال و متاع تمہارے پاس آ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم تم جہاد کو فیترکون جہاد فی سبیل اللہ، تم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دو گے، جہاد کی بات مت کرو، بین ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور یعنی دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سو ٹو سے، اور یہ بڑی بھاری بات میں کہنے جا رہا ہوں، اسلام مغلوب ہوتا ہوا نظر آئے گا. جہاد تو بعد کی بات، اسلام سے بھی ریپلیس کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، جہاد تو بعد کی بات ہے. اسلامی نہ ہو جانا ورنہ تم مغلوب ہو جاؤ گے. پیپل فیئر بیکمنگ ریلیجیس، کہ کہیں ہم دینی نہ ہو. جب یوتھ کلب میں اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں نا تو ہم اس میں ہمارا جو چارٹ ہے بیسکلی وی ہیو ٹو کنورٹ پیپل فرام محمد، یعنی محمد تھا لیکن مو بنا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو لے کے آنا ہے محمد پہ، اور پھر محمد سے لے کے آنا ہے مومن پہ، اور مومن سے لے کے آنا ہے مجاہد پہ. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ہمارا ایک ویژن ہے. اگر اس کو دنیاوی ٹرمز میں بات کریں نا تو پیپل ول نیور مائنڈ وائی. اگر آپ کہیں گے کہ فلاں شخص کو میں نے یہاں سے لا کر آرمی کا جرنیل بنانا ہے، جی، تو کوئی بھی شخص اس کو مائنڈ نہیں کرے گا. وائی؟ بیکاز ایوری باڈی بلیوز کہ جو بھی کسی نیشن کی باؤنڈری ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ایک آرمی کا ہونا تو بنتا ہے. اور اس آرمی میں اگر ہمارے یوتھ جاتے ہیں تو یہ تو بڑی ایک اچیومنٹ کی بات ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو دا سیفٹی آف اسلام اینڈ ڈیفینس آف اسلام اور جہاد کی ٹرمینالوجی میں بات ہوتی ہے تو آل آف اے سڈن یہ چیز جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے. اصل میں نا میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں نا واللہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے نا یہ چھاننی ہوتی ہے، جس سے نا مسلمان اور منافقین چھنتے ہیں، مجاہدین اور مومنین اوپر آ جاتے ہیں اور منافقین چھٹ جاتے ہیں. جہاد وہ کرائٹیریا، وہ برتن ہے برو. جو شخص جہاد کا شوق نہیں رکھتا نا وہ شخص اس میں، یعنی وہ نا ایون عمر بن خطاب خلیفۃ المومنین ہے، وہ بھی یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ شہادت کی موت کا سوال کرتا ہوں اور اللہ کے نبی میں موت کا سوال کرتا ہوں. سو دیکھیں جب امت کو نا ایک دور تھا جب فقہا کی ضرورت پڑی امت کو، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں، تو امت میں فقہا پروڈیوس ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور مالک اور نافع اور امام شافعی اور احمد بن حنبل پیدا ہوئے. پھر اسے کچھ سالوں بعد امت کو ضرورت پڑی کہ احادیث کو پراپر طریقے سے جمع کیا جائے. حالانکہ پہلے موطا امام مالک کی تھی، لیکن اب صحیح احادیث کی کلیکشن پراپرلی کی جائے. تو بخاری آئے، سیم ایرا، بخاری آئے، مسلم آئے، ترمذی آئے، یہ سارے سیم ایرا میں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس چیز کی امت کو ضرورت ہے نا وہ دلیر مومنین اور مجاہدین ہیں، جن کو کرش کیا جا رہا، دبایا جا رہا ہے. جو بڑی بڑی پاورز ہیں نا دے ڈونٹ مائنڈ آپ نمازیں پڑھتے رہیں مسجد میں، آپ پروٹیسٹ کرتے رہیں، یا آپ پولیٹکس میں اپنی سیٹوں کی لڑتے رہیں، آپ فنڈ ریزنگ بھی کرتے رہیں، آپ یہ سب کام کرتے رہیں. بٹ when it comes to militarily retaliation، نہ پتر یہاں تم نے چون نہیں کرنی. Even establishing your military and strengthening it, they would mind it. And they love when the Muslims fight with their governments
اور پاکستان جیسے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. یار اس کو آپ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اصل میں فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں فار ایگزامپل آج دیکھیں ایز اے مسلمز وی ڈونٹ وانٹ کہ کوئی لڑے یا جنگ ہو. اللہ کی میں نے کہا جنگ کی تمنا نہ کرو, لیکن جب ہو جائے تو پھر پیٹ پہ کے نہیں بھاگنا. وی ڈونٹ وانٹ کوئی بھی لڑے کوئی بھی مرے. لیکن فار ایگزامپل جوز کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں اور انہوں نے کیوں صحابہ کو لڑوایا, ٹھیک ہے, اور تب سے ان کی اسٹریٹجی یہی رہی کہ یہاں بھی اینیمی شیعوں میں بھی کریٹ کرو اور سنی میں بھی کریٹ کرو, لڑاؤ آپس میں, ان کو بھی اپنے ویپنز بیچو, ان کو بھی ویپنز بیچو, ان کو بھی ایئر کرافٹ بیچو, ان کو بھی بیچو, تاکہ لڑیں آپس میں. کیوں؟ تاکہ ہمیں بریدنگ اسپیس ملے, ہم فلرش کریں. سو ایز مسلمز فار ایگزامپل اگر آج جو ہمارے ٹرمپ کے بیانات کے بعد جب ٹرمپ نے یہ کینیڈا کو اور میکسیکو کو اور پوری دنیا سے جو ہے نا پنگا لیا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ڈبوائے گا. اللہ تعالیٰ کے پلانز اپنے ہوتے ہیں, اللہ کے اپنا ایک مکر ہوتا ہے, چال ہوتی ہے. تو آلدو لگ تو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ یہ وہ کر رہا ہے, لیکن جو یہ اسٹینسز لے رہے ہیں نا وہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول ناٹ بی گڈ فار دا یو ایس. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اسرائیل اور امریکہ لڑ پڑتا ہے, لیٹ سے یہ لوگ غزہ میں جینوسائڈ کر رہے تھے اور لڑ پڑتے ہیں, کس کو بریدنگ اسپیس ملے گی؟ مسلمانوں کو, ٹھیک ہے. تو جب یہ لوگ ادارے ایسے کھڑے کرتے ہیں نا, ٹی ٹی پی جیسے ٹیررسٹ ادارے اور بی ایل اے جیسے اور ایکس وائی زی, اور مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہوتی ہے, تو دے وانٹ ٹو کیپ اس انگیجڈ. تو یاد رکھیں جہاد مسلمان کا مسلمان سے نہیں ہوتا, جہاد مسلمان کا کفر سے ہوتا ہے. ہماری اچھا میں آئی ایم ناٹ ویری ان فیور آف یہ ممالک اور نیشن اسٹیٹس, امت کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کی روٹس اسلام ہے. یہاں پہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ خالصتاً اسلام کے لیے بنایا گیا, ورنہ اگر اسلام اسے نکال دیا جائے پھر تو انڈیا کلیم کرے گا پاکستان کو, پھر تو ہمارا ایگزسٹنس, پھر تو ہمیں ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے کہ انڈیا کلیم کر سکتا ہے واپس گریٹر ہند بناؤ. دو قومیں ہیں ہی نہیں, 2 قومیں ہیں ہی, 2 نیشن 3 ہے ہی نہیں. اگر تو آپ لبرل اسٹیٹ تھے, جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جو اعلان بھی کرتے ہیں انڈے بچے ہیں لبرل امریکہ کے, وہ کہتے ہیں تو لبرل ملک تھا, قائد اعظم لبرل, حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ بی یونائٹیڈ ایز این امہ, اینڈ وی شوڈ بی فائٹنگ ٹورڈز دا کفار.